السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حاضرین مجلس، ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام کے رسولوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ درس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر ہم لوگ الحمدللہ ہیں۔ آج کے اس درس قرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کر 48 تک انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ترجمہ اور تشریح کی جائے گی۔ آئیے شروعات کرتے ہیں بلا تاخیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ سے پہلے انہیں دونوں جہان پر فضیلت بخشی تھی، لیکن ان کی کچھ کمیاں رہیں، کوتاہیاں رہیں، جن کی وجہ سے وہ فضیلت ان سے چھین لی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چند نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے لڑکوں یا پھر اے اسرائیل کی اولاد، اپنی اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے۔ یہی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دونوں جہان پر فضیلت بخشی تھی، اور بھی بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، جن کا تذکرہ آگے چل کر کے اسی صورت میں انشاءاللہ اور دیگر صورتوں میں بھی آئے گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ۔ جو تم نے عہد کیا ہے اس عہد کو پورا کرو، میں بھی اپنے عہد کو پورا کروں گا۔ عہد کیا ہے؟ عہد یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اگر تم اللہ رب العالمین پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصاً ایمان لاتے ہو تو میرا وعدہ یہ ہے کہ میں تمہیں بلندی عطا کر دوں گا، جیسے پہلے تمہیں بلندی عطا کی تھی، فضیلت وغیرہ بخشی تھی، دیگر انعامات و اکرامات سے جو نوازا تھا وہ ساری چیزیں پھر سے حاصل ہو سکتی۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، تمہیں ہم سے ڈرنا چاہیے، اس سے ڈرو۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اس چیز پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم، ایک ایسی چیز یعنی قرآن کریم کی طرف اشارہ ہے، ایک ایسی چیز نازل کیا ہے مصدقا لما معکم، جو چیز تمہارے پاس ہے اس میں اس چیز کی تصدیق ہے، یعنی تمہارے پاس جو کتاب ہے آسمانی، اس کتاب کے اندر اس قرآن کریم کی تصدیق کی گئی ہے، یہ ویسی کتاب، اس پر ایمان لاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اس قرآن کریم پر یا پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انکار کرنے والے سب سے پہلے نہ بنو۔ یعنی مخاطب کیا گیا ہے تم ایمان لے آؤ، انکار کرنے والے پہلے نہ بنو، کہ جب کبھی تاریخ لکھی جائے تو یہ نہ ہو کہ سب سے پہلے بنی اسرائیل نے انکار کیا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو چھوٹی قیمت پر نہ بیچ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں
دوسری چیزوں کو ترجیح نہ دو۔ چھوٹی قیمت پر بیچنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی بڑا فائدہ دنیا میں ہے تو بیچ دو، بلکہ اس کا مفہوم یہی جو میں نے بتلایا کہ دوسری چیزوں کو اس کے مقابلے میں ترجیح نہ دو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھ سے ڈرو۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، ملاؤ مت، حق کو حق رکھو اور باطل کو باطل رکھو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تمہیں اس چیز کا علم ہے، تمہیں معلوم ہے تورات وغیرہ کے اندر تم نے یہ ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں کہ کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، تم یہ جانتے ہو، اس کے باوجود بھی اس چیز کو چھپانے کی کوشش نہ کرو۔ اس دور میں بنی اسرائیل کے بہت بڑے بڑے علماء ہوا کرتے تھے جو بہت اچھی جانکاری وغیرہ رکھتے تھے تورات وغیرہ کے بارے میں۔ دراصل انہی لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ تم جانتے بوجھتے ہو، اس کے باوجود بھی حق کو چھپاؤ مت اور حق اور باطل کو خلط ملط نہ کرو۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، لہٰذا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تمہیں سب کچھ معلوم ہے، تم اللہ رب العالمین کی تلاوت کرتے ہو، دوسروں کو حق بات بتلاتے ہو، لوگوں کو نصیحت کرتے ہو، تبلیغ کرتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا ذرہ برابر بھی تمہارے پاس سمجھ نہیں ہے، سینس نہیں رکھتے ہو، سینس لیس ہو گئے ہو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز، خصوصاً نماز کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نماز بہت ہی بھاری لگتی، بہت ہی دشوار ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے ہیں انہیں کے لیے یہ نماز آسان ہے، ورنہ ہر کسی کے لیے بہت ہی دشوار چیز ہے، بہت ہی مشکل، جو آج کے مشاہدے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان سب کچھ کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، خشوع خضوع رکھنے والوں پر یہ چیز بہت آسان ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کا یہ گمان ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے والے ہیں، ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور اللہ رب العالمین ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ایک بار پھر سے اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہا ہے، فرما رہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پر کیا ہے، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے دونوں جہان پر تمہیں فضیلت دی۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ نعمت کیا ہے، انعام کیا ہے، اکرام کیا ہے، وہ ہے دونوں جہان پر فضیلت۔ دوبارہ سے مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تنبیہ کی، فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، یعنی کوئی انسان کسی انسان کا کوئی بھلا نہیں کر سکے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، نہ کسی کی طرف سے شفاعت وغیرہ قبول کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، نہ تو کوئی کسی کی طرف سے معاوضہ وغیرہ لیا جائے گا کہ معاوضہ لے لو، چھوڑ دو، جان بخش دو۔ اس دن سے ڈرو، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ اس دن کسی کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اگر مدد ہوگی تو ایمان کی بنیاد پر ہوگی، مدد ہوگی تو عقیدے کی بنیاد پر مدد ہوگی، مدد ہوگی تو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوگی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے ہوگی۔
حاضرین، یہ ان آیات کے حوالے سے چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بہت ہی اختصار کے ساتھ رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو سننے اور سنانے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔